جدید ہندوستان کی تشکیل سے بہت پہلے سے ہی کشمیر ظلم و ستم اور کلونیل ایکسپلائٹیشن جھیلتا آ رہا ہے۔ افغانیوں نے نہ صرف کشمیریوں کو غلام بنا کر افغانستان بھیجا بلکہ خطے کے مشہور شال بنکروں پر بھتہ خور ٹیکس عائد کر دیے۔ سکھوں نے کشمیریوں کے ساتھ مویشیوں سے تھوڑا بہتر سلوک کیا۔ گلاب سنگھ نے اینگلو سکھ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور کشمیر کی تغدو نہ تو 1947 میں شروع ہوئی اور نہ ہی یہ آج ختم ہونے والی ہے۔ الیگزینڈر کے گھوڑے کا بفلیاز میں 326 BC میں مرنا ہو، اشوکا کا 250 BC میں بدھ مت کو متعارف کروانا ہو، یا پھر سپت رشیوں میں سے ایک رشی کشپا میر کا جھیل کو کشمیر وادی میں تبدیل کرنا، 14ویں صدی تک شیوازم کی سیٹ ہونے تک، اور 1939 میں سلطان ڈائنیسٹی کے اسلام کو متعارف کروانے سے 18ویں اور 19ویں صدی میں ہندوستان اور چین کے مابین زون آف ٹرانزیشن ہونے تک کشمیر ہمیشہ ہی بہت سی داستانوں کی سرزمین رہا ہے۔ انہی داستانوں کے بیچ نند رشی نے کشمیریت کے لافانی تصور کو جلا بخشی۔ اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جدید ہندوستان کی تشکیل سے بہت پہلے سے ہی کشمیر ظلم و ستم اور کلونیل ایکسپلائٹیشن جھیلتا آ رہا ہے۔ 1599 میں مغلیہ سلطنت کے قبضے سے لے کر کشمیر پر افغانوں، سکھوں، ڈوگروں، ہندوستانی اور پاکستانی ریاستوں کا اقتدار سنبھالنے تک کشمیریوں کے علاوہ سب کی حکومت رہی۔ مغلوں نے خطے کی غربت کو دور کرنے یا قحط سے لڑنے میں مدد کرنے کے بجائے سینکڑوں باغات بنائے اور اسے امیروں کے لیے موسم گرما کی پرتعیش پناہ گاہ بنا دیا۔ افغانیوں نے نہ صرف کشمیریوں کو غلام بنا کر افغانستان بھیجا بلکہ خطے کے مشہور شال بنکروں پر بھتہ خور ٹیکس عائد کر دیے، جس کی وجہ سے شال کی صنعت بہت کم ہو گئی۔ ولیم مور کرافٹ برطانوی ایکسپلورر کے مطابق سکھوں نے کشمیریوں کے ساتھ مویشیوں سے تھوڑا بہتر سلوک کیا۔ اس وقت ایک سکھ کے ذریعے اگر کوئی کشمیری قتل ہوتا تو 16 سے 20 کشمیری روپے جرمانہ کی سزا دی جاتی تھی، جس میں سے 4 روپے مقتول اگر وہ ہندو ہو تو اس کے گھر والوں کو ملتے تھے، اور اگر مقتول مسلم تھا تو اس کے اہل خانہ کو صرف 2 روپے ملتے تھے۔ گلاب سنگھ، جو کہ 1809 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں شامل تھے، ان کو 1822 میں مہاراجہ نے جموں کا راجہ بنا دیا۔ جنرل زوراور سنگھ ان کی ڈوگرا فوج کے بہادر کمانڈر تھے، انہوں نے ہی لداخ کو ریاست کا حصہ بنایا۔ لیکن 1842 میں جنرل زوراور سنگھ کی موت کے 1 سال بعد گلاب سنگھ نے چین کے شاہ اور اس وقت کے دلائی لاما کے ساتھ ٹریٹی آف چشول کی۔ یہ معاہدہ 100 سال تک معتبر مانا گیا، جس کے بدلے گلاب سنگھ کو مانسروور کے 3 گاؤں کی جاگیر ملی۔ گلاب سنگھ نے اینگلو سکھ جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور جنگ کے بعد 1846 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے وفاداری کے بدلے میں 7.5 لاکھ نانک شاہی روپے کے حقیر رقم کے بدلے معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیر فروخت کر دیا۔ بدلے میں برطانویوں نے اس نئی ریاست کے ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن پر کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ گلاب سنگھ اس کے خود مختار راجہ رہے۔ گلاب سنگھ اور پے در پے ڈوگرا حکمرانوں نے برٹین کی مستقل وفاداری کی علامت کے طور پر نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے لگائے ٹیکسز کو جاری رکھا بلکہ کشمیریوں پر مزید بھتہ خور ٹیکس عائد کر دیے۔ اس کے علاوہ کشمیریوں کو 2 عالمی جنگوں سمیت برطانیہ کی تمام جنگوں میں ڈوگرا حکومت کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈوگرا حکمرانی کشمیر میں معاشی بھتہ خوری کا بدترین دور تھا۔ بیشتر کسان بے زمین تھے کیونکہ کشمیریوں کو کسی بھی زمین پر قبضہ کرنے پر پابندی عائد تھی۔ 50 سے 70% فصلیں ڈوگرا حکمرانوں کے پاس چلی جاتی تھی، اس لیے کاشتکار کو اپنی کاشت پر عملی طور پر کوئی دسترس نہیں تھی۔ ڈوگرا حکمرانوں نے بیگاری کے نظام کو دوبارہ متعارف کروایا، جس کے تحت ریاست مزدوروں کو تھوڑے سے یا بغیر معاوضے کے لیے مزدوری کروا سکتی ہے۔ نہ صرف ہر پیشے پہ ٹیکس عائد کر دیا گیا بلکہ اگر کوئی مسلمان کشمیری شادی کا خواہش مند ہوتا تو پہلے ٹیکس ادا کرنے پر مجبور تھا۔ زبردستی کے ٹیکس کے نظام کی انتہا تب ہوئی جب ٹیکس کی قیمت خود ادا کرنے کے لیے ذیلداری ٹیکس بھی متعارف ہوا۔ کشمیری پنڈت اس دور میں قدر زیادہ خوشحال تھے، انہیں اعلیٰ طبقے کی ملازمتیں اور اساتذہ اور سرکاری ملازمین کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت تھی۔ ڈوگرا حکومت نے خطے میں کشمیری کی جگہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے کر کشمیری مسلمانوں کے لیے مزید مشکلیں کھڑی کر دی۔ لہٰذا کشمیری مسلمانوں کی تاریخ
اکثر وادی میں مزدور طبقے کی تاریخ سے منسلک ہوتی ہے۔ ڈوگروں کے خلاف مزدوروں کی مذمت کا آغاز 1865 میں تب ہوا جب کشمیری شال بنکروں نے اپنے کام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مذمت کی۔ حکومت نے اس بغاوت کو بری طرح سے کچل دیا اور احتجاج کی 3 دہائیوں میں کشمیری شال ویوروں کی تعداد 28,000 سے گھٹ کر 5,000 رہ گئی۔ اس کے باوجود کشمیری کارکنان اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ 1928 میں ہری سنگھ کا راجہ بننا اور 1930 میں شیخ محمد عبداللہ کا مسلم کانفرنس کو قیام میں لانا نئی سماجی اور سیاسی اصلاحات تھی۔ مسلم برادری کے سیاسی رجحان کو دیکھتے ہوئے 1931 میں راجہ نے وادی میں 3 سیاسی جماعتوں کشمیری پنڈت کانفرنس، جموں میں ہندو سبھا اور سکھوں کی شرومنی خالصہ دربار کے قیام کی منظوری دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وادی میں صرف غیر مسلم گروپس کو سیاسی نمائندگی کی اجازت تھی۔ اسی سال متعدد مسلم مظاہرے ہوئے جو ریاست کے جبری نظام کے رد عمل میں پیدا ہوئے، لیکن یہ تناؤ 13 جولائی 1931 کو عروج پر آ گیا جب عبدالقدیر نامی نوجوان کے خلاف بغاوت کے کیس کی عدالتی سماعت کے دوران ہزاروں افراد کے ہجوم نے سری نگر جیل میں گھسنے کی کوشش کی اور پولیس نے انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 22 مظاہرین کو ہلاک کر دیا۔ مشہور اسکالر اور کارکن پریم ناتھ بجاج کے مطابق جیل پہنچنے والا ہجوم کے جذبے ہندو مخالف نہیں بلکہ ظالم مخالف تھے۔ 13 جولائی کر فسادات نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا اور وادی میں ہندوؤں کی دکانیں لوٹ لی گئی۔ اس وقت کے بعد سے ہی تنازع کشمیر کے تمام سٹیک ہولڈرز کشمیر کی تحریک کو فرقہ وارانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور محنت کش طبقے کے مسلمانوں کی جد و جہد کو مذہبی جنگ قرار دے کر غم و غصے کو ناجائز بنا دیا گیا۔ 1939 میں سبھی کشمیریوں کو جوڑنے کے لیے مسلم کانفرنس کا نام بدل کر نیشنل کانفرنس رکھا گیا، لیکن 1946 میں شیخ محمد عبداللہ کو بغاوت کے جرم میں قید کر لیا گیا۔ پنڈت نہرو اور گاندھی کے کہنے پر بھی ڈوگرا حکومت نے انہیں آزاد نہیں کیا۔ تقسیم ہند کے بعد بھی کشمیر کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ ہندوستانی آزادی ایکٹ کے فراہم کردہ منصوبے کے تحت کشمیر کو آزاد بنانا یا ہندوستان یا پاکستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اختیارات دیے گئے تھے۔ اس وقت ڈوگرا حکمران ہری سنگھ چاہتے تھے کشمیر آزاد ہو، لیکن پاکستان کے قبائلی حملے کی کوشش کی تو ہری سنگھ اکتوبر 1947 میں ہندوستان میں شامل ہونے پر راضی ہو گئے۔ اس دوران مظفر آباد، میرپور، پنچ کو سردار ابراہیم کی تنظیم نے آزاد کشمیر قرار دیا اور نومبر 1947 میں گلگت میں جموں کشمیر کے گورنر گھنسارا سنگھ کو گیریسن نے قید کر کے گلگت اور بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اس کی وجہ چین اور روس سے رابطے کا ذریعہ تھا۔ 1947 میں صوبہ جموں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ ہارس الیگزینڈر نے 16 جنوری 1948 میں لکھا تھا کہ جموں میں 2 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام میں اسٹیٹ اتھارٹیز کا مکمل رضامندی تھی۔ 10 اگست 1948 کو لندن ٹائمز نے لکھا 2,37,000 مسلمانوں کو ڈوگرا ریاست کے تمام افواج کے ذریعے مہاراجہ کی سربراہی میں اکتوبر 1947 میں ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے باقاعدہ طور پر ختم کیا گیا۔ کے پہلے حملے سے 5 دن پہلے اور مہاراجہ کے ہندوستان سے اخلاق سے 9 دن پہلے تھا۔ یوں جموں کی مسلم آبادی 61% سے گھٹ کر 38% رہ گئی۔ گاندھی جی نے 25 دسمبر 1947 کو کہا کہ جموں کشمیر کے ہندو اور سکھوں کو جو باہر سے وہاں گئے ہیں، انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو مار ڈالا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار مہاراجہ ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ممکنہ پاکستانی حملے سے کشمیر کی حفاظت کے لیے فوج بھیج دی۔ اس کے نتائج میں ہری سنگھ نے نئی ریاستی تسلط کے لیے آرٹیکل 370 پر دستخط کیے، جس نے ہندوستانی یونین میں کشمیر کی خود مختاری کی ضمانت دی اور جسے ہندوستانی آئین میں بھی شامل کیا گیا۔ اپریل 1948 میں یو این نے رائے شماری کے فیصلے کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کشمیر سے اپنی فوجیں اور حکومتی کارندے ہٹانے اور رائے شماری تک عبوری حکومت یعنی انٹرم گورنمنٹ کو نافذ کرنے کی صلاح دی۔ کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ کو ریاست کا وزیر اعظم بنا دیا گیا اور مہاراجہ کو سربراہ، لیکن رائے شماری نہ ہونی تھی اور نہ ہوئی۔ اس کے چلتے شیخ محمد عبداللہ نے 17 اکتوبر 1950 کو
اسٹیٹ لینڈ ایبولیوشن ایکٹ لے آئے، جس کے تحت زمین کاشتکار کی ہوگی نہ کہ مالک کی۔ پھر چاہے نومبر 1951 کے الیکشن ہو یا 1952 کا دہلی ایگریمنٹ، 1953 میں شیخ محمد عبداللہ کی گرفتاری ہو یا 1954 میں بخشی غلام محمد کی حکومت اور صدارتی راج ہو، 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا 1962 میں چین کا لداخ کے حصے پر قبضہ کرنا ہو، 1965 کا آپریشن جبرالٹر ہو یا پھر 1967 کا تاشقند میں امن معاہدہ ہو، کشمیر امن کا گہوارہ نہ بن سکا۔ 1971 کی پاکستان سے جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ جو کشمیر کی بات تو نہیں کرتا مگر 1975 کے اندرا شیخ ایکارڈ کے لیے زمین ضرور ہموار کرتا ہے۔ یہ ایکارڈ جہاں آرٹیکل 370 کو بحال رکھتا ہے، وہیں یہ ہندوستانی پارلیمنٹ کو جموں کشمیر کے کسی بھی عمل کو ویٹو کرنے کا حق دیتا ہے۔ اور پھر کشمیریت پر زیادتی کے احساس کے ساتھ شیخ صاحب کی وفات ایک نئے بحران کی شروعات کا دور بن جاتا ہے۔ پے در پے ایکارڈز اور الیکشن، کشمیر میں 2 دہائیوں سے زیادہ چلنے والی جنگجوئی مہم نے کشمیر کو مرگزار بنا دیا۔ لیکن 21ویں صدی جہاں سیاسی اتھل پتھل اور مختلف ترقیاتی نظریات کے ساتھ کشمیر کے مستقبل کی نئی اور سنہری زلف سنور رہی تھی، وہیں مرکز میں حکومت کے اہم بدلاؤ نے ملک بھر میں مذہبی رواداری کو بالائے طاق رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ 5 اگست 2019 کے حکم نامے کے بعد یعنی 370 کی منسوخی اور جموں کشمیر کے یونین ٹیریٹری بننے، لداخ کو الگ کرنے کے بعد سے جموں کشمیر کا نہ ختم ہونے والا لاک ڈاؤن، تمام کمیونیکیشن لنک کو منقطع کرنا، نقل و حرکت کو محدود کرنا اور ممتاز کشمیری سیاسی، سماجی اور مذہبی لیڈروں کو نظر بند کرنا، کشمیر کی شاہی جبریت کی طویل تاریخ کا ایک اور باب ہے۔ اور آج تک جہاں ہندوستان اور پاکستان کبھی کشمیر کو 2 طرفہ تو کبھی اندرونی مسئلہ گردانتے رہے، کیا چین کی لداخ میں دست درازی کشمیر کے 6 طرفہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا پاک چین اقتصادی کوریڈور اور نیپال میں مینڈرین کا پڑھایا جانا کشمیر میں ایک نئی سیاسی نظام کی شروعات کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کشمیر کو اپنی بنیادی لچک بحال رکھ کر ایک نئے دور کے لیے تیار رہنا ہوگا۔